بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دو اچھی خبروں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو پاکستان میں بزنس کے لیے ماحول سازگار ہو گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی ہے، آج بھی اوپر گئی ہے اور حالات بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیا خبر ہے اور کن دو واقعات کی وجہ سے پاکستان آنے والے دنوں میں اچھی خبروں کے گرد رہے گا، یہ بات کریں گے۔ دوسرا، آج یہ بات بھی کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کیوں عائد کی گئی ہے آخر، اور ان سے ملاقاتوں پر پابندی پر پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی اپنے ان ارکان کے خلاف گھیرا تنگ کری ہے جنہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت غائب ہو گئے تھے، ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تیسرا، یہ خبر بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج بہت بڑا جلسہ کیا مریم نواز نے ناروال میں، وہ کیسے اتنا کامیاب جلسہ کیا اور وہاں پر انہوں نے کیا بات چیت کی۔ اس کے علاوہ لکی مروت میں جہاد کے نعرے لگا کر لوگ اسلحہ لے کے سڑکوں پر کیوں آئے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور دنیا میں اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے سب سے بڑی خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے اچھی خبر تو یہ آئی ہے کہ جی، ایک گیلپ کا سروے میں بزنس مینوں سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اگلا آنے والے سال میں آپ ماحول کیسا دیکھتے ہیں، تو ان میں 55% نے ان میں کہا کہ جی اچھا ماحول دیکھتے ہیں۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آپ کو صحافی کہے کہ ملک کے حالات اچھے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، شاید کوئی ٹلٹ ہوگا۔ اگر سیاستدان کہیں، کیونکہ سیاستدان اگر حکومت والے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہیں گے، لیکن بزنس مین جو ہوتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، ہر چیز کی ریسرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے پیسے اس جگہ سے آنے ہوتے ہیں، تو اس نے جو تحقیق کی ہوتی ہے کہ حالات سازگار ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بہترین ہوتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق گیلپ نے جو سروے کیا ملک کے 39 اضلاع میں بزنس مینوں کا، تو ان سب نے کہا، ان میں سے 55% نے کہا، پچھلے سال 45% نے کہا تھا، اس دفعہ 10% اضافہ ہوا کانفیڈنس میں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے مہنگائی ابھی کم نہیں ہوئی، لیکن مہنگائی بڑھنے کی رفتار اب 5% ہو گئی، 30% سے کم ہو کے۔ پھر سٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کری، آج بھی سٹاک مارکیٹ نے کوئی 1300 پوائنٹ میں اضافہ کیا، وہاں پر کچھ کے سٹاک کمپنیز کے شیئر بہت اچھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے۔ دوسرا، ورلڈ بینک پاکستان کو $40 ارب کی اگلے 10 سالوں کے لیے امداد دینے جا رہا ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول سازگار ہو رہا ہے اور باہر کی انویسٹمنٹ کی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اچھی خبریں ہیں۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں 29 سال کے بعد کل شروع ہو رہی ہے اور اس کے لیے بڑی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور سارے ممالک کی ٹیمیں جو چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کر رہی ہیں پاکستان پہنچ چکی ہیں، سوائے بنگلہ دیش اور انڈیا کے، جن کا میچ ہونا ہے دبئی میں۔ انڈیا نے آنا ہی نہیں ہے، لیکن بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ میچ کھیل کے واپس آ جانا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے، ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے، یہ ساری ٹیمیں پاکستان میں ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک خوشگوار ایک تبدیلی ہے، اور اس سے پاکستان میں انڈیا کے 7 صحافی پاکستان آ رہے ہیں کور کرنے کے لیے، پوری دنیا کے صحافی آ رہے ہیں، پوری دنیا سے تماشائیوں کی کچھ تعداد بھی آ رہی ہے، کھلاڑی بھی آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں گے کہ نارمل ملک ہے جہاں بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، تو اس سے سیاحت بھی آتی ہے، بزنس بھی آتا ہے اور امیج بھی اچھا بنتا ہے۔ تو یہ امیج کے حوالے سے ایک اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، یہ اچھی خبر ہے جو کہ آ رہی ہے پاکستان میں، اور اچھی خبریں آنے والے دنوں میں مزید آپ کو سننے کو ملیں گی، کچھ اچھی خبریں جو کہ جینوئنلی اچھی خبریں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کیوں آخر عمران خان صاحب کا پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پر، اور آج ان کے وکیل نے بھی کہا کہ یہ توہین عدالت ہے، بھائی میں ان کا وکیل ہوں فیصل چودھری نے، کہ ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، جو کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ تو ذرائع کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا رابطہ اس سے پہلے جب SCO سمٹ پاکستان میں ہوئی تھی اس وقت بھی منقطع کر دیا گیا تھا پارٹی سے، اور اس میں ان کی ملاقاتیں کم کی گئی تھیں تاکہ وہ ایجیٹیشن کی کال نہ دے سکیں، اور جو ایونٹ ہے بڑا ایونٹ وہ پرسکون ہو جائے۔ ابھی چونکہ چیمپئنز ٹرافی کا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے حال ہی میں کہا کہ رمضان کے بعد کوئی کال بھی دے رہے تھے جج کی، تو ان سارے حالات میں کہا جا رہا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب خطوط لکھ رہے تھے، جو آرمی چیف کے نام خط لکھا اور آرمی چیف کا خود رسپانس آیا، 3 خط لکھے۔ تو بیانیے کے محاذ پر اور چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے موقع پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی گفتگو کم سے کم منظر عام پہ آئے، اور تاکہ کوئی
انریسٹ کی صورتحال پیدا نہ ہو, کوئی بے چینی کی صورتحال پیدا نہ ہو, کوئی ایسی کال نہ دیں میچز کے دوران احتجاج کی یا کوئی ایسی چیز. تو اس وجہ سے ان کا اس وقت رابطہ بنا کیا جائے تاکہ میڈیا پر اس طرح کی کوئی خبر بھی نہ آئے جس سے کوئی بے چینی پھیلے اور یہ ایونٹ سکسیزفلی ہو جائے. تو اس کے ساتھ تعلق ہے. کال تو احتجاج کی کہا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی تقسیم ہو رہی ہے اور اس چیز کا بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ جی اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے عمران خان سے رابطے نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے فیکشنز آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں. فواد چودھری دست و گریبان ہیں, باقی پارٹی رؤوف حسن کے حوالے سے, سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے تھپڑ مار چکے ہیں شعیب شاہین کو. اس پہ آج ان کا موقف بھی آیا ہے کہ پارٹی میں خود کوئی رہائی کے لیے کوششیں کروں گا, فواد چودھری نے کہا ہے. شیر افضل مروت نکل چکے ہیں. شیر افضل مروت باقی پارٹی کے خلاف اس وقت سرگرم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی باقی پارٹی جو ہے خان صاحب کے کانوں میں غلط فہمیاں بھرتی ہے, ان کے کان بھرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ مخلص کارکنوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہو رہی ہے اور اس چیز کا عمران خان سے کمیونیکیشن نہ ہونے کا فائدہ حکومت اور ریاست کو ہو رہا ہے. تو شاید یہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے عمران خان سے رابطے نہ ہونے پر پی ٹی آئی میں بڑی بے چینی پھیل رہی ہے کہ پارٹی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, پارٹی کی تقسیم کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو موو کریں گے, وہاں پر درخواست دیں گے. لیکن آگے کیا کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بدل چکی ہے اس وقت. جسٹس سرفراز جوگر قائم مقام چیف جسٹس ہیں, وہی چیف جسٹس بننے والے ہیں. کمیٹیاں بدل دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو انتظامی کمیٹیاں تھیں وہ بدل دی گئی ہیں. تو جو 6 ججز نے خط لکھے تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی سگنیفیکنٹ پوزیشن پہ. نئی تعیناتیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو چکی ہیں ٹرانسفر کے ذریعے. تو وہ ماحول نہیں رہا, نہ وہ خوراکیں, نہ ماحول, نہ اس طرح کی مزے پچھلے والے. تو پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے اور یہ مشکلات کا شکار ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی. آج نارووال میں حیرت انگیز طور پر نون لیگ کا بڑا جلسہ ہو گیا ہے. یہ حیرت اس لیے ہوئی کہ آپ ویژول دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا جلسہ ہے. تو کوئی نہیں کی جا رہی تھی کہ رولنگ پارٹی کے جلسے اتنے بڑے نہیں ہوتے, لیکن وہاں مریم نواز نے خطاب کیا, انہوں نے کہا جی اڈیالہ سے بری خبریں آ رہی ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو. خیر وہ تو پولیٹیکل ایک ریٹرک ہی ہوتا ہے, لیکن جلسہ بہت بڑا تھا. انہوں نے کہا جی میں 1 سال بعد ہی واپس آ گئی ہوں, میں 5 سال بعد نہیں آنا چاہ رہی, 1 سال بعد آ رہی ہوں. اور میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا اچھا کام نہیں کر رہے. اس وقت میں اسکالرشپ 50,000 تک اسٹوڈنٹس کے بڑھا رہے ہیں, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, قرضہ گھروں کے لیے دیا جا رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, نئے پروجیکٹس بنا رہی ہوں نارووال کے لیے بھی اور باقی پنجاب کے لیے بھی. تو آپ کے لیے کام کر رہی ہوں لگاتار. تو جلسہ ایک سکسیسفل جلسہ اس کو کہا جا سکتا ہے, اور آؤٹ آف نو ویئر ایک جلسہ کیا انہوں نے, اور اس میں ایک بڑا شو آف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, ایک بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پارٹی. عام طور پہ تو کوئی نہیں کی جاتی کہ شاید وہ کیا جائے گا. اچھا یہ خبر تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں لکی مروت میں جو خیبر پختونخوا میں لوگ جہاد کے نعرے لگا کے اسلحہ لے کے سڑکوں پہ آگے, اس کی کیا وجہ بنی؟ اچھا جی, لکی مروت میں ایک پسماندہ ضلع ہے, ظاہر ہے شیر افضل مروت بھی لکی مروت سے ہیں, مروتوں کا علاقہ ہے, مگر اس کا تعلق ابھی حال ہی میں پانی کا مسئلہ ہے. اور نہری پانی کو نہ سپلائی نہ کرنے کی وجہ سے, مروت کینال میں پانی نہ چھوڑنے کے خلاف علاقے کے لوگ باہر نکلے ہیں. انہوں نے آئل اور گیس فیلڈ کی سپلائی بھی روک دی ہے. اور مقامی اتحاد ہے مروت بیٹنی قومی تحریک, اس کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی, اور جو ان کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس آئی تو لوگ باہر نکل آئے. اسپیکرز پہ کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ باہر نکلیں. وہاں کے جو صحافی ہیں محمد زبیر, ان کے مطابق لکی مروت میں صورتحال خراب ہے اس وقت, اور مقامی لوگ اسلحہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں. تاہم یہ کوئی دہشت گردی یا بدامنی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ لکی مروت کینال میں پانی نہ چھوڑنے کا معاملہ ہے. ایک شخص نے بتایا کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں اور انتظامیہ سے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مظاہرین نے بیٹنی آئل اور گیس پلانٹ کی سپلائی روک دی. کینال میں پانی کی بندش سے لکی مروت میں کاشتکاروں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, وہاں پہ فصلوں کا. معاملات اس وقت خراب ہوئے جب مروت بیٹنی قومی تحریک کے سربراہ انعام اللہ خان کو گرفتاری کے لیے پولیس علاقے میں پہنچی, جس کے بعد پولیس کے خلاف جہاد کے اعلانات بھی ہوئے ہیں. اور پانی بند ہونے کی وجہ سے بہت احتجاج ہو رہا ہے. 70% کسان کہہ رہے ہیں کہ وہ متاثر ہوئے ہیں اس کا پانی بند ہونے کی وجہ سے. اور پولیس جو ہے, پولیس دوسری طرف سے مقامی افراد کو اپیل کری ہے کہ گھروں سے اسلحہ لے کے گھروں سے نہ نکلیں. بہرحال یہ وہاں پہ صورتحال ہے, گورننس کی صورتحال ہے کے پی میں. یہ اس کو توجہ دینی چاہیے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر, اور ان کو پانی کا مسئلے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ویسے پانی کا مسئلہ تو ایک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی سارے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے, اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور کل سے امید کی جا رہی ہے کہ بارشوں کی بھی ایک خوشخبری ہے کہ بارشیں آئیں گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اللہ کرے کہ بارشیں آئیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں. ادروائز یہ صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ٹرن لے چکی ہے. پاکستان میں اس وقت قلت ہے پانی کی, اور
جس کی وجہ سے سارے علاقوں میں یہ ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن لکی مروت میں یہ کرم میں KP کے 2 علاقے ہیں جہاں پہ انرس کی صورتحال اور بڑی خطرناک سی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ حکومت کو اس کا نوٹس لے کر جرگے کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ بارش کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بارش کی وجہ سے پانی کی جو قلت کا مسئلہ تھا، تو اب 19 سے 21 فروری کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارش کے امکانات ہیں، اور محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ ملک میں DG محکمہ موسمیات جو ہیں مہر صاحبزادہ خان نے بتایا ہے کہ 19 سے 20 فروری کے دوران چترال، دیر، سوات، پشاور اور چسدہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی دوران پنجاب میں مری اور گلیات میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ 19 اور 20 فروری کو اسلام آباد، گجرانوالہ، حافظ آباد اور فیصل آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ 19 فروری کو ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، بھاول نگر میں بارش کا امکان ہے۔ 18 اور 19 فروری کے دوران بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ اور زیارت میں بھی بارش کا امکان ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، دعا کرنی چاہیے کہ بارش ہو تاکہ پانی کا یہ مسئلہ حل ہو اور لکی مروت میں بھی انرس ختم ہو، باقی پورے پاکستان میں بھی جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں، پانی کی سطح نیچے گئی ہے، اس مسئلے کا بھی حل ہو۔ تو یہ تھا جی آج کا شو، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ ہے۔